خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، احکام کے درس میں ہم نے وضوء جبیرہ کو اپنے بحث میں لایا اور بحث تقریباً تمام ہوئی. صرف ایک مسئلے کا اضافہ کرنا ہے جو اپنے رہبر معظم کا اضافہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جبیرہ کے اندر اگر کبھی زخم رستہ ہی رہ رہا ہو، یعنی اس میں سے خون، پیپ وغیرہ یا رس نکلتا ہی جا رہا ہے، تو رہبر معظم کا کہنا ہے، ان کا فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں اس جبیرہ کو بدل کے نائلون یا پلاسٹک کا جبیرہ اختیار کرنا لازم ہے، تاکہ رس، خون، پیپ باہر نہ رسے. رشتہ ہوتا ہے نا، کبھی زخم رشتہ رہتا ہے، پیپ بہتا رہتا ہے، خون بہتا رہتا ہے. تو ان کا فرمانا ہے کہ اس صورت میں تاکہ آپ کا وضوء جبیرہ برقرار رہے اور آپ سکون سے نماز پڑھیں، اس صورت میں جو کاٹن کا جبیرہ ہے یا ایسے مواد کا جبیرہ جس کے بیچ سے رس رہا ہے مواد، تو اس کے بجائے یا تو نائلون کا یا پلاسٹک کا جبیرہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ مواد رشتہ نہ رہے، اور آپ اگر وضوء جبیرہ کریں جب تک آپ نماز ختم کریں تب تک قائم رہے آپ کا وضوء جبیرہ. سمجھ گئے؟ یہ اضافہ ہے بس. تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، اور آج وضوء جبیرہ کے بعد باری ہے غسل کی. غسل کی باری ہے. ہاں جی، اچھا وہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا تھا، کوئی بات نہیں، پہلے اسی کو پڑھتے. تیسرا صحیح ہے. بہرحال وہ میں بتاتا ہوں. تو وہ تیسرا جو تھا، اگر جبیرہ نجس ہے اور پانی مضر بھی ہے، جبیرہ نجس ہے اور پانی مضر بھی ہے، لہذا چونکہ پانی مضر ہے لہذا زخم تک پہنچانا ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے چونکہ مضر ہے. تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ زخم کے کناروں کو دھویا جائے باہر سے، اور چونکہ جبیرہ نجس ہے اس لیے پاک کپڑا اس پر ایسے رکھے، یہ میں نے بتا دیا تھا لاسٹ میں، پاک کپڑا اس پر ایسے رکھا جائے کہ یہ جبیرہ کا حصہ متصور ہو، اور پھر اس کے اوپر
تر ہاتھ سے مسح کیا جائے اور وضو جبیرہ ہو گیا. یہی تھا نا؟ آپ نہیں تھے اس وقت یہاں؟ پھر کہاں ذہنی طور پر نہیں تھے. ہیں؟ کس کا؟ وہ تو پہلے ہی بتایا تھا نا. آپ کہاں رہتے؟ فسد کھلوانا، کس چیز کا فسد کھلوانا؟ وہ تو ہم نے کہا تھا وہ مقامات ہیں، وہ مقامات ہیں، وہ وضو جبیرہ کا حصہ نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہاں یہ جو تینوں چیزیں ہیں فسد کے بارے میں بھی ہم نے کہا تھا، آپ نے وہ نہیں نوٹ کیا. کسی جگہ اگر فسد کھلوایا ہو جسے دھویا نہ جا سکے یا پانی اس کے لیے مضر ہو تو دو صورتیں کہی تھی. ایک یہ کہ اگر اس کا منہ بندہ ہوا ہے تو جبیرہ کا حکم جاری ہوگا جیسے جبیرہ میں، اور اگر منہ اس کا کھلا ہے تو اطراف کا دھو لینا کافی ہے، مسئلہ ختم. اتنا ہی تو، یہ تو کہہ دیا تھا کل. آپ اصل میں نہیں رکھتے ہیں ذہن میں. لکھا نہیں تھا، آپ نے کہا ہوگا، ہم نے لکھا نہیں. آج تو یہاں لکھا جائے بس ہے نا، یہی ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. یعنی جو جبیرہ کے احکام ہیں وہ غسل پر بھی لاگو ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں، اور ان موانع کے بارے میں بھی وہی لاگو ہوتے ہیں. چاہے پانی مضر ہونے کا ہو، چاہے کوئی چیز چمٹی ہوئی ہو اس کے بارے میں بھی، اور فسد کھلوایا ہو اس کے بارے میں بھی. ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا سمجھ گئے یا دوبارہ بتاؤ؟ فسد کھلوایا ہو یا کھلا ہو یا باندھا ہوا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کھلا ہوا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اطراف کو دھو لینا ہے، اور وہ کافی ہے. خود زخم کو دھونا ضروری نہیں. اور اگر باندھا ہوا ہے تو جبیرہ کو حکم، جبیرہ حکم کیا ہوتا ہے؟ تار ہاتھ اس کے اوپر سے پھیرنا، مسئلہ ختم. یہ بہت بہت مختصر ہے. اچھا اب غسل. پہلے غسل کی قسمیں. غسل کی قسمیں 1 2 3 4 5 6 اور 7. 1 2 3 4 5 6 اور 7. 7 قسم کے غسل، 7 قسم کے غسل بس. اور ان میں کون سا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ؟ وہ ہے جنابت کا غسل. جنابت کیوں امپورٹنٹ ہے؟ جنابت کا غسل کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے اہم کیوں ہے یہ؟ معنوی طہارت. ہاں معنوی طہارت تو سب میں، کیوں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نماز جنابت کو تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا اس وجہ سے اہم نہیں ہے، یہ کسی اور وجہ سے. یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ اگر بہت سارے غسل آپ کے ذمہ ہوں تو صرف اس کو ادا کریں گے تو سب کے سب آپ کے بری ذمہ ہو جائیں گے. یہ ڈون ہے غسلوں کا. جتنے سارے غسل ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں. غسل جنابت کی نیت سے سب سے آپ فارغ و ذمہ ہو جائیں گے، بری ذمہ ہو جائیں گے. سب غسل ختم. ٹھیک ہے. رہبر معظم کہتے ہیں کہ تاہم سب کی نیت سے ایک ہی غسل کافی ہے، لیکن سب کی نیت سے، خالی غسل جنابت ہی نہیں. لیکن بالعموم اب تک یہی ہے کہ صرف جنابت کا آپ نیت سے غسل کریں گے تو باقی جتنے غسل ہیں وہ بھی آپ کے شانوں سے اتر گئے. تو اس لیے یہ اہم ہے، اس لیے اہم ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا. اور دوسرا ہے عورتوں سے متعلق، اور وہ ہے حیض کا غسل. اور تیسرا ہے استحاضہ کا غسل. یہ دونوں عورتیں سے متعلق. اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں مردوں کی دنیا میں، اور یہ مشترک ہے مردوں اور عورتوں کا، کہ غسل میت.
میت، اور اس کے بعد مس میت، اور پھر کبھی کبھی ہم پھر جائیں گے عورتوں کی دنیا میں، کیونکہ ان کو کبھی سال میں ایک بار ایک اور غسل کرنا پڑتا ہے، اور ہے وہ ہے نفاس کا غسل۔ اور آخر پر اگر آپ نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہو کوئی غسل، نظر کی وجہ سے، عہد کی وجہ سے، قسم کی وجہ سے، تو نظر، عہد یا قسم کی وجہ سے واجب کیا ہوا غسل، ٹھیک ہے، یہ 7 غسل ہیں واجب غسل۔ اس کے علاوہ بے شمار ہیں مستحبی غسل۔ ان مستحبی غسل میں سے آپ کو کوئی غسل ایسا یاد ہے جو کہ منفرد ہے اور ممتاز ہے باقی غسلوں سے؟ بہت اچھے، غسل جمعہ۔ اور کوئی دوسرے لیول پر اس کے بعد؟ ہاں جی، آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں، لیکن اگر ہوتا بہتر۔ کوئی اور غسل ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئے گا مستحب غسلوں میں؟ ہاں جی، ہاں، شب قدر کا غسل، بہت اچھے۔ اور اس کی ہم پلا کوئی اور؟ عیدوں کا غسل، اور اس کے بعد بہت سارے، بے شمار غسل۔ آپ غسل جمعہ کرتے ہیں، آپ غسل سنیچر بھی کر سکتے ہیں، مستحب قربتاً اللہ۔ آپ غسل اتوار بھی کر سکتے ہیں، غسل سوموار بھی کر سکتے ہیں، غسل الاثنین، غسل منگلوار بھی کر سکتے ہیں، غسل الثلاثاء، غسل الاربعاء اور غسل الخمیس۔ تو پورے پنجشنبے تک، ویروار تک آپ ہفتے کے 7 غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو کہیں آپ پر پابندی نہیں ہے۔ کبھی آپ پاس ہو جائیں گے، شکرانے کے طور پر آپ کریں گے، پاس ہونے کے شکرانے کے طور پر میں غسل کرتا ہوں قربت اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ پاکیزگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ پاکیزگی، انسان ہمیشہ ایک بہانے سے، دوسرے بہانے سے، تیسرے بہانے سے پاکیزہ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ہمیں فی الحال غرض ہے ان 7 سے، اور ان میں سے پہلے ان کے سردار سے ہمارا غسل، ہمارا واسطہ ہے۔ اچھا، تو جنابت، پہلے تو جنابت پر ہی آئیں گے۔ جنابت کیسے واجب ہو جاتی ہے؟ یہ جنابت ہے، غسل جنابت کیسے واجب ہو جاتا ہے؟ 2 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک ہے خروج منی خارج ہو جائے، اور یا یہ بیداری ہو، سوتے میں ہو، جاگتے میں ہو، کم ہو، زیادہ ہو، شہوت کے ساتھ ہو، شہوت کے بغیر ہو، اختیار سے ہو، بلا اختیار، جن بھی مختلف طریقوں سے خارج ہو جائے، غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ خروج منی کا خارج ہونا، ان تمام صورتوں میں، شہوت سے، بغیر شہوت کے، سوتے میں یا بیداری میں، جاگتے میں یا سوتے میں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑی خارج ہو، بہت زیادہ خارج ہو، اختیار سے خارج ہو، بے اختیار نکل آئے، خروج ہو جائے منی کا، غسل واجب ہے۔ یہ ایک اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، پہلا سبب یہی ہے۔ اور دوسرا سبب کہ آدمی شادی شدہ ہو، نکاح کیا ہوا ہو، تو
اس صورت میں یا تو دخول سے یا جمعہ سے. جمعہ کہتے ہیں جو مباشرت ہوتی ہے میاں بیوی کی، اس کو جمعہ کہتے ہیں. اور دخول کہتے ہیں اسی کو، مگر آپ کی منی نہیں نکلی، آپ اس سٹیج تک نہیں گئے جہاں آپ کو لذت ملے، مگر صرف آپ کا جو آلِ تناسل تھا وہ سر حشفہ کے برابر. حشفہ یعنی آلِ تناسل کا جو سرا ہوتا ہے، وہ سرا داخل ہو جائے اندام نہانی میں بیوی کے، تو غسل واجب ہوگا. دخول سے غسل واجب ہوگا، سر حشفہ کے دخول سے. دخول سر حشفہ یا جمعہ کیا آپ نے، آرگیزم ہو جائے. آرگیزم یعنی انزال ہو جائے. جمعہ میں انزال ہوتا ہے. انزال منی نکلتی ہے، شہوت سے اچھل کے نکلتی ہے، لذت سے نکلتی ہے. ان دو وجوہات سے ایک خروج منی سے اور یہ دخول جمعہ ایک ہی چیز، اس سے منی خارج ہو جائے تو غسل جنابت واجب ہے. اور ساتھ میں چاہے یہ جو دخول ہو آپ کا، اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں قبول یا دبر. قبول ہوتا ہے آگے کی طرف سے، دبر ہوتا ہے پیچھے کی طرف سے. پیشاب، چھوٹے پیشاب کے مقام سے یا بڑے پیشاب کے پاخانہ کے مقام سے تو دخول ہو جائے تو غسل جنابت آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ سبب کیا ہے. اب ہے علامات کیا ہیں، جنابت کے علامات کیا ہیں. علامات جنابت. علامات کیا ہے کہ جنابت کا غسل چڑھ گیا. علامات جنابت، اس کے ایک اصلی ہوتا ہے، ایک مشتبہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو سمجھنا ہے. ایک مشتبہ ہوتی ہے جنابت، اور ممکن ہے وہ جنابت نہ ہو. اور جب آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو 3 علامتیں ہیں جن سے ایک دم سے سمجھا جائے. 3 علامتیں. ایک علامت ہے منی شہوت کے ساتھ. شہوت کا مطلب ہوتا ہے لذت. شہوت کے ساتھ نکلے. منی شہوت کے ساتھ نکلے، آپ کو ایک لذت حاصل ہو جائے، شہوت ہو. اور دوسری چیز ہے شہوت کے ساتھ ساتھ کہ اچھل کر نکلے. یہ ہم نے ایک بار پڑھا ہے، اچھل کر نکلے. اور تیسری چیز ہے کہ مباشرت کے بعد، میاں بیوی کے مباشرت کے بعد، ہم بستری کے بعد میں بدن سست پڑ جائے. آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو. منی شہوت کے ساتھ نکلے، نمبر 1. اچھل کر نکلے، دوسرا. اور نمبر 3 بدن سست پڑ جائے بعد میں. یہ اصلی چیزیں. اور کبھی شبہ ہوتا ہے، اور وہ شبہ اصل میں نہیں آتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی رطوبت خارج ہوتی ہے اور آپ کو شک پڑتا ہے کہیں یہ منی تو نہیں ہے یا پیشاب تو نہیں ہے. اگر آپ نے استبراء کیا ہو، پیشاب پھرنے کے بعد استبراء کیا ہو، باہر میں جو مشتبہ رطوبت نکلے تو
اسے پاک سمجھا جائے یا ناپاک؟ پاک سمجھا جائے، اس لیے مشتبہ۔ دوسری چیز ہے مریض ہو آدمی، کوئی شخص یا عورت ہو، دونوں صورتوں میں کبھی منی نکلتی ہے اور شہوت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دو علامتیں نہیں ہوتی، یہ دو علامتیں نہیں ہوتی، تو اس صورتوں میں اختلاف ہے۔ مشتبہ سمجھا جاتا ہے کہیں اور کہیں سمجھاتا ہے احتیاط کے لیے غسل کرے، آپ سمجھے؟ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہی 3 علامتیں ہیں جن سے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ غسل جنابت مجھ پر عائد ہو گیا۔ کبھی ایک ہی ہو سکتی ہے، لیکن تینوں کا یکجا ہونا بہتر ہے، تینوں سے زیادہ پختہ یقین ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک سے یقین نہ ہو جائے، کبھی ایک سے یقین نہ ہو جائے، لیکن یہاں بھی ایک ہی چیز آپ کو پیش آئے جنابت کرنا چاہیے، تینوں پیش آئے جنابت کرنا چاہیے، ایک پیش آئے یقین ہو گیا، دوسرا پیش آئے زیادہ یقین ہو گیا، تیسری علامت ظاہر ہو گئی تو بالکل پختہ یقین ہو گیا، اس کی درجہ بندی ہے۔ تو اب جب آپ مجنب ہو گئے، آپ کے سر جنابت کا غسل چڑھ گیا، وہ کرنا ہے غسل، تو آپ کیا کیا کام نہیں کر سکتے ہیں؟ محرمات مجنب، محرمات مجنب کیا ہے؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے اور 5 چیزیں محرمات مجنب ہیں، یعنی جو مجنب ہوگا اس کے لیے 5 کام کرنا حرام۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لمس قرآن، یعنی قرآن کو چھونا، لمس قرآن، اور لمس قرآن وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کا جیسا کچھ اور۔ وغیرہ میں کیا آئے گا؟ ائمہ علیہ السلام کے نام آئیں گے، اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے نام آئیں گے، خاص کر لفظ جلالہ آئے گا۔ تو جب وہ چیزیں بھی ہوں قرآن سے باہر بھی، ان کا چھونا بھی حرام ہے، آپ سمجھے؟ یہ قرآن کا چھونا حرام ہے، اور وغیرہ اسی جیسے اور چیزیں، اور اس میں آتا ہے اللہ کے نام، پیغمبروں اور ائمہ علیہ السلام کے نام، اور اسماء الحسنی اللہ باری تعالیٰ کے نام، تو یہ چیز بھی حرام ہو جاتے چھو لینا۔ دوسری چیز، خاص طور سے مسجد الحرام، 2 مسجدوں میں، مکے کی اور مسجد نبوی مدینے کی، ان میں داخلہ مطلقاً حرام، مطلقاً بغیر اور کوئی چون چرا کے، بغیر چون چرا کے حرام۔ مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس میں، اور مسجد نبوی میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز، دوسری مساجد جو ہیں، دوسری مساجد میں داخل ہونا، دوسری مساجد میں داخل ہونا وہ بھی حرام۔ اس میں 2 شقیں ہیں، ایک یہ کہ کسی وجہ سے آپ کو داخل ہونا پڑے، رکنا نہیں ہے، ایک دروازے سے اندر داخل ہوئے، دوسرے دروازے سے نکل گئے، وہاں نہیں رکنا ہے، سمجھ گئے؟ دوسری چیز، مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے گئے، کسی کا خطبہ ہے، کسی کا موعظہ ہے، تو آپ لاؤڈ سپیکر رکھنے کے لیے چلے گئے، نہیں جا سکتے، آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، مسجد پاک کرنا صرف آپ پر منحصر ہو، کوئی اور نہ کر سکے، تو اس صورت میں بھی آپ جا سکتے ہیں، ایک دم سے جلدی میں آپ طہارت کر کے، مسجد کا تطہیر کر کے باہر ایک دم سے نکلنا۔ اور اس میں شامل ہے حرم جو ہے، حرم ہائے
ائمہ ان پر بھی یہی لاگو ہوتا ہے. ان حرموں میں بھی ائمہ علیہ السلام کے ان میں بھی آپ نہیں جا سکتے. تو ابھی میں نے کہا کسی مسجد میں جا کر کوئی چیز رکھنے کے لیے جانا، کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے جانا اور آخر پر سجدے والے جو بھی سورے ہیں، سجدے والے 4 سورے، واجب سجدے والے سورے پڑھنا وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. جہاں جہاں واجب سجدے والی، یہ واجب ہے، واجب سجدے والی وہ سورے یا سورتیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.